لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اکثر اسکولوں کے باہر یہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، آیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے کی بہت ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ بیان کیے ہیں، لیکن ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو علم سیکھنے کے فضائل ہیں، اس سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق قرآن و سنت سے ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو قسم کی روایات منسوب کی جاتی ہیں، ایک وہ ہیں جن کو ثابت روایات کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ ہیں جو من گھڑت روایات ہیں، ان کو محدثین موضوع حدیثیں کہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہی باتیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو لہٰذا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ تو یہ جو روایت ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے، یہ بھی ایسی ہی روایت ہے جس کو محدثین نے من گھڑت قرار دیا ہے، اور یہ حدیث بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا کہ ایک راوی ہے یعقوب، وہ بہت سی جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا، کہ یہ بھی اسی کی گھڑی ہوئی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، تو اس لیے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور حدیث کہہ کر بیان کرنا یہ درست نہیں۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں چین کوئی ایسا مرکز نہیں تھا علمی طور پر کہ جہاں پر علم جا کر حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی، کیونکہ دین کا مرکز تو مکہ اور مدینہ تھا، اور دنیاوی اعتبار سے چین کو اتنا بڑا مرکز نہیں تھا کہ جہاں پر علم سیکھنے کی ترغیب دی جاتی، تو اس لیے یہ حدیث نہیں ہے اور نہ ہی اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا چاہیے۔